میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس مضمون کو، جس بات کو بیان فرمایا ہے وہ اسلام کا بنیادی نظریہ عقیدہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ نفی جس بات کی فرمائی ہے وہ شرک ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نبیوں کی پہلی دعوت، پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کا پیغام اور دعوت یہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، ان واقعات سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ نبی سب سے پہلے قوم میں یہ اعلان کرتا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ذات میں بھی اکیلے ہیں اور اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اسی نظریے کو اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ اخلاص میں بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو اللہ نے نظریہ توحید بیان فرمایا ہے، اس میں ان سب لوگوں کی، فرقوں کی، مذاہب کی، گروہوں کی تردید ہے، زبردست ان کا رد ہے جو اللہ کی ذات میں شریک مانتے ہیں۔ یہ سورت اعلان کر رہی ہے، عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر رہی ہے کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو سورت نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا، لم یلد ولم یولد۔ تم بڑی غلط بات کرتے ہو، تم تو اللہ کو گالی دے رہے ہو یہ بات کر کے۔ تو سورت اخلاص رد کر رہی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، تردید ہو رہی ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ فرما رہے نہیں، لم یلد ولم یولد، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے لیے اولاد بنا رہے ہو، کیسی بات کرتے ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تم کہتے ہو اللہ نے اولاد بنائی۔ اور ہندوؤں کی تردید ہو رہی ہے، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں بت بنا رکھے ہیں اور ان کے آگے جھک رہے ہیں، خدا بنا رکھے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور دہریہ کمیونسٹ لوگوں کی تردید ہو رہی ہے، جو اللہ کی ذات کے منکر، اور جو گروہ کہتا ہے کہ اللہ نے 10 عقلیں بنائی اور بس اللہ تعالیٰ نے وہ 10 عقلیں بنا کر نظام ان کے سپرد کر دیا۔ تردید ہو رہی ہے، نہیں، اللہ ایک ہے۔ عیسائی کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ فرما رہی انہوں نے کفر کیا ہے یہ بات کہہ کے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ 3 کو خدا مانتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ کے کفر کیا ہے۔
وما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ یہ سارے ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تردید ہو رہی ہے جو اپنے عقیدے اور نظریے کو اللہ کی توحید کے خلاف رکھتے ہیں۔ 25 دسمبر میں آنے والا دن ہے، ساری دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اتنا خطرناک جملہ، اتنے خطرناک نظریے کا اظہار، اتنا نقصان دہ جملہ۔ قرآن کہتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی عجیب بات کہی ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اس بات کا اثر اگر اللہ دنیا میں ظاہر کر دے تو فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات سے کہ انہوں نے کیا کہا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ کیسا باطل نظریہ تھا، کیسا باطل عقیدہ تھا، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ فرشتوں کو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ یہ سب نظریات غلط۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو عیسائی مذہب رکھنے والے لوگ 25 دسمبر کو اپنی عید مناتے ہیں اور اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ قرآن نے اتنی تردید فرمائی ہے اس کی، میں ایک ایک آیت پیش کروں تو وقت بیت جائے گا۔ سورۃ مائدہ کا آپ چھٹے پارے میں جو سورۃ مائدہ کا حصہ ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کتنی تردید اللہ نے فرمائی کہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، کیسی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے۔ کس طرح گالی دی ہے کہ اس نے کہا اللہ کے لیے اولاد ہے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی بیٹی ہے، یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کو گالی ہے۔ اور دنیا کے عیسائی اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے یہ تصور پیش ہی نہیں کیا کسی نبی کا، کسی صحابی کا، کسی بزرگ کا کوئی دن منایا جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمیں پورے سال میں دن منانے کی 2 دن ہمارے رکھے گئے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر رمضان کے اختتام پر ہے، عید الاضحیٰ حج کے اختتام پر ہے۔ ہمیں تو خوشی کے دن عبادت کے اختتام پر ملے ہیں، کسی شخصیت سے نہیں جوڑا گیا کہ اس دن عید مناؤ جس دن فلاں شخصیت تشریف لائی تھی، جس دن اللہ کے نبی تشریف لائے تھے یا ان کی وفات ہوئی تھی، نہیں، عبادت سے جوڑا گیا۔ یہ تصور عیسائی مذہب پیش کر رہا ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانے کا تصور ہے اور منایا جا رہا ہے، کرسمس ڈے کے نام سے دن منا رہے ہیں، اور کتنے بڑے غلط عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو اس موقع پہ عیسائیوں کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ کہ کتنے بڑے غلط نظریے میں تم شریک ہو رہے ہو، کتنا بڑے غلط کام میں تم شریک ہو رہے ہو۔ اصل میں ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو تو ووٹ چاہیے، انہیں دنیا چاہیے۔ دنیا کی مال نے، دنیا کی شہرت نے، دنیا میں نام و نمود نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔
ہم کتنے بڑے غلط نظریے کی تائید میں انہیں مبارکباد دے رہے ہیں. جی ہم میڈیا کے اوپر آ جائیں گے, ہم عیسائی برادری کو مبارکباد دیتے ہیں, کرسمس ڈے کے موقع پر ہم انہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارے مسلمان حکمران, سیاستدان, جنہیں ووٹ چاہیے, جنہیں ایک نام نہاد عزت چاہیے, جنہیں عارضی عزت چاہیے, ان کے ساتھ اس نظریے کا اظہار کریں گے. انہیں نہیں پتا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو یہ کس بات کا اظہار کر رہے ہیں, کس بات کا اعلان کر رہے ہیں, کس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اہل کتاب کے مذہبی پروگراموں میں مسلمان شریک نہ ہوں, اس دن اللہ بڑے غضبناک ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ کتنے بڑے غلط نظریے کا اظہار ہونے لگا ہے اور کیسے کیسے نظریات بنائے گئے ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اللہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اسباب سے ہو رہا ہے, میں نے نظام یہی بنایا کہ اسباب سے ہوگا, لیکن میں بغیر سبب کے کرنے پر بھی قادر ہوں. تمہیں نظر آ رہا ہے کہ آگ جلاتی ہے, میرے ابراہیم کو تو نہیں جلایا, میں نے بتا دیا کہ آگ بھی میرے حکم سے جلاتی ہے. تمہیں نظر آ رہا ہے کہ انسان پانی میں چلا جائے تو ڈوب جاتا ہے, کسی مخلوق کے پیٹ میں چلا جائے تو مر جاتا ہے, لیکن میرے یونس کو مچھلی نے کچھ نہیں کہا. کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, کس نے بچایا؟ اللہ بغیر سبب کے کرنے پر قادر ہے. تمہیں نظر آتا ہے مرد عورت کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن میں آدم کو تو بغیر اختلاط کے پیدا کیا ہے, اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں تھا. پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا, اللہ کے امر سے پیدا ہوا, اللہ کی قدرت سے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور بتایا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر اسباب کے اس کائنات میں ہر کام کرنے پر قادر ہے. جو تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ سبب سے ہوتا ہے, یہ تو اللہ نے اپنی طاقت کا, اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. اور قرآن میں پورا سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی, پھر واقعہ بیان فرمایا حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی, حضرت مریم کی تربیت کہاں ہوئی. پوری ترتیب قرآن میں موجود ہے. پوری ترتیب قرآن ہمیں بتاتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو مسلمان کے لیے بڑا ایک پیغام ہے قرآن کا کہ ہم غیر مسلموں کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے, کسی قسم کی مبارکباد نہیں دیں گے. غیر مسلموں سے مشابہت کرنا حرام. من تشبہ بقوم فہو منہ, جس قوم سے تم مشابہت کرو گے تمہارا حشر انہی کے ساتھ. جس کو تم پسند کرتے ہو, تمہاری شکل و صورت, تمہارا لباس, تمہارا چلنا پھرنا, تمہارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہے, تمہارے طور طریقے غیروں کے پر ہیں, تو تم کس سے محبت کر رہے ہو؟ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے طور طریقے بھی وہی اپناتا ہے. تو سب سے بڑی جو چیز ہے, جو غلط ہے, جو مسلمان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, وہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے. اور آگے بڑھیے, آپ یہاں تک دیکھیں گے ہمارے نام نہاد مسلمان ان کی تقریبات میں شریک ہو کر باقاعدہ کیک کاٹیں گے. اور ہماری بیکری والے پچھلے سال بھی مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پاس عیسائی لوگ آتے ہیں, وہ کیک کے اوپر کرسمس ڈے لکھواتے ہیں, کیا ہمارے لیے یہ لکھنا جائز ہے؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ تمہارے لکھنے لیے یہ لفظ لکھنا حرام اور ناجائز ہے, کہ تم ایک غلط نظریے کی تائید کر رہے ہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
مسلمان کسی گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. مسلمان اگر معاونت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مسلمان نیکی اور تقوی میں تعاون کرتا ہے، گناہ میں تعاون نہیں کرتا. معاشرہ بھرا ہوا ہے، کتنے مسلمان دوسرے کے ساتھ گناہ میں معاون بن رہے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ انسان ظالم ہے، یہ انسان بدکار ہے، یہ انسان شرابی ہے، یہ انسان سود خور ہے. اس کو بچانے کے لیے صرف برادری، صرف تعلق داری، صرف ووٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. چور ہے کھڑے ہیں، ڈاکو ہے کھڑے ہیں، بچایا جا رہا ہے. وکیل دلائل دے رہا ہے، ایک مجرم کو بچانے کے لیے وکیل بھی دلائل دے رہا ہے، برادری بھی گواہی دے رہی ہے، جھوٹیاں گواہیاں دی جا رہی ہیں. گناہ میں تعاون نہیں ہوتا. ہر جگہ سے روزی کمانا کوئی فرض نہیں ہے. جہاں اللہ کا حکم ہو روزی کمائی جائے، جہاں اللہ کا امر آ جائے اپنے ہاتھ روک لے، اس لیے کہ ایمان بڑا ہے، ایمان بڑا ہے، ایمان آگے ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، یہ کامیاب ہے. ان کے لیے اعلان ہے اللہ کا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ پیچھے کا غم کریں نہ آگے کا خوف کریں، کوئی گھبراہٹ نہیں. ان کے اوپر تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اپنی بات پہ، اپنے نظریے پہ ڈٹ جاتے ہیں. جب کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تم اس سے سلام نہیں کرتے، تمہارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے تم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے اور تم اسے مبارکباد نہیں دیتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ابن آدم نے اللہ کے لیے اولاد کا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو گالی دی. اس لیے ہم نے اس نظریے کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے اپنے احباب کی، اپنے عزیز و قارب کی مجالس میں، کہ عیسائیوں کے کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے اور کسی قسم کی انہیں مبارکباد نہیں دیں گے. پچھلے سال بھی لوگوں نے مسائل پوچھے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں دعوت دے کے جاتے ہیں کہ ہماری تقریب ہے، ہماری عید، آپ شریک ہو جائیں. تف ہے ان مسلمانوں پر، افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کریں گے، اتنے بڑے غلط نظریے کی تائید کریں گے. قل هو اللہ احد، اس صورت کو اس موقع پہ زیادہ پھیلایا جائے، زیادہ شیئر کیا جائے، زیادہ اس پیغام کو عام کیا جائے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ اللہ پہ بہتان اور الزام ہے. قرآن کی سینکڑوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں آیات اس بات کی تردید کر رہی ہیں، ہزاروں آیات تردید کر رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور سب سے زیادہ، میں نے شروع میں کہا، سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون کو قرآن میں بیان فرمایا وہ نظریہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ جس کی نفی فرمائی وہ شرک ہے. قوموں کے واقعات پڑھ رہے ہیں، قوموں کے اوپر عذاب کے کوڑے کیوں برسے؟ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، شرک کیا، اللہ کی رحمت رک گئی. اس لیے ہم ہر سال یہ دن آتا ہے، ہر سال اس موقع پہ بات کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طور پر کسی قسم کی مشابہت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ایمان کے جو اسلام کا جو دائرہ ہے اس حد اور دائرے میں رہیں گے، اس حد اور دائرے سے کراس نہیں کریں گے. غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ہم ان حقوق کو تسلیم کر دیں. غیر مسلموں کو شریعت نے، قرآن نے، اسلام نے حقوق دیے ہیں. غیر مسلمان کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے حقوق ہیں. مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو تحفظ دینا، تحفظ دے رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دائرہ سے آگے نکل جائیں، ہم حدود سے تجاوز کر جائیں، ہم ان کے نظریات کے ساتھ معاون بن جائیں، ان کے نظریات کی تائید کرنے والے بن جائیں. اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.